الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس دین کی تکمیل فرمائی ہے وہ ایک جامع عبدی اور ہماگیر نظام حیات ہے۔ یہی وہ دین کامل ہے جس کے آخری دین ہونے کی گواہی قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور دین کے طور پر تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ اگر دین اسلام کی ابدیت و سرمدیت کے عناصر اور اس کے اجزاء ترکیبی کا جائزہ لیا جائے یا اس کی جامعیت و آفاقیت اور ہماگیریت کے اسباب کی جستجو و تحقیق کی جائے تو بجا طور پر یہی نتیجہ برآمد ہوگا کہ اسلام ایک عدل و انصاف پسند دین اور جامع نظام حیات ہے جس میں انسانی مزاج و مذاق کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ وہ قوموں کے درمیان رنگ و نسل اور ملک و وطن کی بنیاد پر تقسیم کا قائل نہیں ہے۔ وہ مساوات، ہمدردی، عدل، گستری، اخوت و بھائی چارگی، باہمی الفت و محبت، ہمدردی و یکجہتی اور ہم آہنگی اور تعاون کا داعی ہے۔ وہ نوع انسانی کو جغرافیائی حد بندیوں اور نسلی قومی تفاوت کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اخوت و مساوات، ہمدردی و غمگساری اور باہمی تعاون پر مبنی نظام حیات کی تعلیم دیتا ہے۔ دنیا پر سرور کائنات رسول انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم احسانات ہیں ان میں ایک عظیم اور باقی رہنے والا احسان وحدت انسانی کا تصور ہے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانی فضائل و اقوام کے اونچے نیچے طبقات اور تنگ نسلی دائروں میں بٹا ہوا تھا۔ مشہور مستشرق مسٹر گیب لکھتا ہے، لوگوں کی مراتب، مواقع اور عمل کے لحاظ سے مختلف نسلوں کے درمیان مساوات قائم کرنے میں کسی سوسائٹی نے اسلام کی جیسی کامیابی حاصل نہیں کی۔ افریقہ، ہندوستان اور انڈونیشیا کے عظیم اور جاپان کے محدود مسلم معاشرے سے یہ بات عیا ہوتی ہے کہ کس طرح اسلام مختلف نسلوں اور روایات نہ مٹنے والے اختلافات کو تحلیل کرتا ہے۔ اگر مشرق و مغرب کی عظیم سوسائٹیوں میں مخالفت کے بجائے باہمی تعاون پیدا ہونا ہے تو اس کے لیے اسلام کی خدمات حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ مشہور برطانوی مورخ ٹوائن بھی اسلامی مساوات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے، مسلمانوں کے درمیان نسلی امتیازات کا خاتمہ اسلام کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے اور موجودہ دور میں تو اسلام کی یہ سعادت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کی رت بدل گئی، انسانوں کی مزاج بدل گئے، دلوں میں خدا کی محبت کا شعلہ بھڑکا، خدا طلبی کا ذوق عام ہوا، انسانوں کی ایک نئی دھن یعنی خدا کو راضی کرنے اور خدا کی مخلوق کو خدا سے ملانے اور اس کو نفع پہنچانے کی لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر بے شمار اور بیش بہا احسانات کیے ہیں جن کا نوع انسانی کی رہنمائی اور صلاح و فلاح اور تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے، اور جنہوں نے ایک زندہ اور درخشندہ دنیا کی تخلیق و تشکیل کی ہے جو کہنا اور زوال پذیر دنیا سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی۔